السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین 1985 کی فلمیں تو ہم بتا ہی رہے ہیں، ایک دو خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک تو ہے نجمہ محبوب صاحبہ کے جو سابق شوہر تھے، یعنی ان کے انتقال کے بعد ان کی پھر منگنی کس ٹی وی کی، اور بعد میں جنہوں نے فلموں میں بھی کام کیا کس مشہور اداکارہ سے ہوئی تھی، وہ شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اور سلمیٰ آغا اور جاوید شیخ صاحب اس 1985 میں عروج پہ تھا ان کا افیئر، لیکن سلمیٰ آغا نے کیا خبر دی تھی 1985 میں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں فلموں سے ہی۔ 16 نمبر فلم 1985 میں آنے والی بلیک میل، سنگیت سینما تھا، اقبال کشمیری اس کے ڈائریکٹر تھے، سلطان راہی، غلام محی الدین، مصطفیٰ قریشی، نازلی، شہناز اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ شہناز غالباً وہی ہیں جو اقبال کشمیری کی بیوی بھی تھی، پہلی بیوی تھی جو ان کی، فیصل کی والدہ۔ اور بلیک میل فلم کے حوالے سے ایک دو چیزیں میں شیئر کرتا چلوں۔ ایک تو بلیک میل، چوری میرا کام اور شاہین فلم، یہ تینوں اقبال کشمیری صاحب کی تھی۔ تینوں میں مصطفیٰ قریشی صاحب تھے، تینوں میں سلطان راہی صاحب بھی تھے غالباً، اور لیکن غلام محی الدین صاحب اس میں تھے، آصف خان صاحب تھے اس میں، شاہین میں۔ تو اس میں ایک چیز تھی مشترک، وہ یہ تھی کہ مصطفیٰ قریشی صاحب نے ایک ڈائلاگ بولا تھا، ایک فلم میں ڈائلاگ بولا تھا برداشت کرو، جس طرح وہ بولتے تھے نا، اور ایک میں تھا بہت یاد آؤں گا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ بلیک میل میں ان میں سے کون سا ڈائلاگ تھا، دونوں میں سے ایک تھا اس میں ڈائلاگ۔ اچھا، دوسرا کیونکہ غلام محی الدین صاحب جو ہے مکرانی کا کردار کر چکے تھے محل میرے سپنوں کا میں، سنگیتا کی فلم جو تھی اس میں، اور سلطان راہی صاحب اس میں مکرانی بنے تھے بلیک میل میں، تو انہوں نے غلام محی الدین صاحب سے کہا تھا، حالانکہ وہ سینئر اداکار تھے تو گلو صاحب بڑے اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی مجھے بھی آپ ذرا تھوڑا یہ لہجہ بتائیں۔ تو غلام محی الدین صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے 2-3 دن جب بھی وہ ان کی شوٹنگ ہوتی تھی تو میرے سے باقاعدہ پوچھتے تھے، تو وہ بتاتے تھے مجھے ارے اڑے اڑے کہنا ہے اس کو، اڑے۔ تو یہ تھا۔ دوسرا غلام محی الدین صاحب نے بتایا کہ بلیک میل بھی ان فلموں میں سے تھی، حالانکہ مجھے تو ان کا کردار تھوڑا تھا اچھا لگا تھا، اس میں اندھے کا کردار تھا، لیکن غلام محی الدین صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پہلے کوئی اور کردار آفر ہوا تھا، لیکن میں نے شاید ہیروئن کی وجہ سے، جس طرح ایک روایتی چلتا ہے تو اس وجہ سے شاید وہ کیا تھا۔ تو بلیک میل فلم اوورآل اچھی فلم تھی، لیکن گلو صاحب بھی اسے اتنے زیادہ مطمئن اپنے کردار سے نہیں تھے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، آگے 17 نمبر فلم ہے اسی اخبار پہ، چاندنی، کہکشاں سینما پر آئی، افتخار خان اس کے ڈائریکٹر تھے، رانی، علی جاز، ننا، سنگیتا، زمرد، رنگیلا اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اس میں لکھا ہوا ہے آپ نے کو نظر آ رہا ہے، پاکستانی صوفیہ لارن رانی شاندار رول میں، تو یہ تھا۔ اور اس کے علاوہ چاندنی فلم کے حوالے سے کسی ایک اور اشتہار میں میں نے دیکھا تھا بعد میں، کیونکہ میں اخبار جب سرچ کر رہا تھا تو امراؤ جان ادا کے بعد چاندنی، یعنی امراؤ جان ادا کو بڑا کیش کرانے کی کوشش کی، حالانکہ فلم میں فرق تھا۔ آگے آ جائیں 18 نمبر فلم، اگلا اخبار، پروانہ فلم ہے، ریالٹو سینما پر آئی، ندیم بابرہ، آصف رضا میر، زمرد جہانگیر، زمرد اس کی کاسٹ میں شامل تھے، جہانگیر کیسر صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے جناب، جو کہ خلیل کیسر کے شاگرد تھے، اور چند مریام کے بھی شاید ڈائریکٹر تھے یہ۔ 19 نمبر فلم آئی، چند بلوچ، پرویز رانا اس کے ڈائریکٹر تھے، موتی محل سینما تھا، سلطان راہی، رانی، مصطفیٰ قریشی، اقبال حسن، نازلی، تالش اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اور رانی صاحبہ نے 1985 میں، اور مطلب 1980 کی دہائی میں کافی ساری پنجابی فلموں میں کام کیا، جن میں چند بلوچ بھی تھی، ابھی اوپر چاندنی فلم بھی آپ کو بتائی، اور اس کے علاوہ بھی کافی فلمیں ہم آپ کو بھی تک بتا چکے ہیں۔ اور چند بلوچ کے ساتھ لکھا گیا کہ دارا بلوچ کے بعد چند بلوچ، حالانکہ دارا بلوچ کی پتہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پرویز رانا تھے۔ 20 نمبر فلم درندہ، نشاط اور اوڈین پر آئی، مرتضیٰ قریشی اس کے ڈائریکٹر تھے، بدر منیر وغیرہ اس کی کاسٹ میں، بدر منیر، نمی، عمران راہی، نازلی، نازنین، پروین بوبی، افشان، کمال رانی، نصر اللہ بٹ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ 21 نمبر فلم جناب بابر خان، گلستان اور میلوڈی میں آئی، اور داؤد بٹ اس کے ڈائریکٹر تھے جنہوں نے وڈیرا بنائی تھی، رانی، یوسف خان، افضال احمد، سنگیتا اس کی کاسٹ میں شامل تھے، اور اس کا گانا تھا کالا سا کالا میرا کالا اے دلدار تے گوریانو، ٹھیک میڈم کا گانا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے جناب 22 نمبر فلم مس سنگاپور، گلستان، سنگاپور ایسا ملک ہے جہاں میں بھی اتفاق سے گیا ہوں، بہت ہی صاف ستھرا ملک ہے، رقبہ اس کا شاید لاہور جتنا ہے ٹوٹل، لیکن بہت ہی پیارا ملک ہے۔ مس سنگاپور، گلستان میلوڈی پہ آئی، شمیمہ اس کی ڈائریکٹر تھی، بابرہ شریف، فیصل
افضال ننا رنگیلا اس کی کاسٹ میں شامل ہیں، اور اب یہ شروع ہو چکی ہیں عید کی فلمیں. اور جب میں سنگاپور میں تھا تو میں بہت بعد میں گیا اس فلم 1985 میں تو نہیں، میں تو 1999 میں یا 2000 میں تھا وہاں پہ، لیکن 99 یا 2000 میں تھا شاید. لیکن سنگاپور کی جب بھی میں سنگاپور میں گھومتا پھرتا تھا وہاں پہ مجھے یاد آتا تھا کہ شاید شوٹنگ اس جگہ ہوئی ہوگی، شاید اس جگہ ہوئی ہوگی. خیر، عید کی فلمیں ہیں چل رہی ہیں جناب. ماں پتر عید الفطر پر آئی. افضال احمد، اپنا سلطان رائی مستغرشی، اقبال حسن، انجمن نغمہ رنگیلا اس کی کاسٹ میں شامل تھے، اور الطاف حسین. 80 کی دہائی الطاف حسین صاحب کے نام تھی، انہوں نے بڑی کمال کی فلمیں بنائی. کیا دھیرانی، کیا سالہ صاحب، کیا صاحب جی، کیا جتنے، اور ان کی فلموں کی تعداد بھی بہت ہے. ابھی میں آج آپ کو بتاؤں گا صرف 1985 میں ان کی اچھی خاصی فلمیں آئی ہیں. اوپر بھی شاید ابھی کوئی گزری ہے یا نہیں گزری، لیکن نیچے ابھی اور بھی ان کی فلمیں آنے والی ہیں اسی اس میں. تو ماں پتر بھی عید پر آئی تھی. اگلی فلم جناب 24 نمبر فلم ہے قسمت. اقبال کشمیری صاحب اگین ڈائریکٹر اس کے. شبستان سنیما اس کا. ایک انجمن سنگیتا یوسف خان عارفہ صدیقی عید تھی اس کی کاسٹ میں. یہ بھی اچھی خاصی فلم چلی تھی، عید پر آئی تھی. اس میں گانا بھی تھا تے بابل تیری میری چھو، وہ عارفہ صدیقی کا تھا. اور میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ ریما نے شاید بچپن کا کردار ادا کیا تھا عارفہ صدیقی کا. یہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، کسی مستند اخبار میں پڑھا تھا. لیکن ہم نے جن کا صحافی اینکر دوست، جن کا ہماری کولیگ ہیں بڑی اچھی، ماریا میمن صاحبہ، ہم نے وحید صاحب کے حوالے سے ان سے بات چیت کی تھی، اور فلموں کے حوالے سے ان سے بات کی تھی. اب ٹی وی پہ پروگرام کرتی ہیں ایئر وائی پہ. ان سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے ریما سے پوچھا تھا، تو ریما نے اس چیز کی تردید کی تھی کہ میں عارفہ صدیقی کی جگہ میں نے بچپن کا رول میں نے نہیں کیا تھا. 25 نمبر فلم لاکھا ڈاکو سنگیت سنیما پر آئی. اگین دیکھیں جی، عید پر پہلی بھی عید پر فلم آئی ماں پتر. اسی عید پر اسی دن الطاف حسین صاحب کی ایک اور فلم آئی سلطان راہی مستغرشی، انجمن اقبال حسن، نازلی نغمہ بہار اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. آگے عید پر ایک اور فلم آئی، ہے تو ناکام فلم تھی لیکن ہمارے فیوریٹ آصف خان کی تھی. اور کسی کو اگر پرابلم ہے آصف خان صاحب سے، اکثر مجھے کہتے ہیں، تو میں اپنا جو نوسٹیلجیا ہے، جو میرا پسندیدہ اداکار تھا، اس کو میں کیسے بھول سکتا ہوں. مجھے اکثر کہا جاتا تھا آپ آصف خان صاحب کے حوالے سے یا وحید صاحب کے حوالے سے زیادہ باتیں کرتے ہیں. تو بھائی کرتے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی پسند ہوگا تو آپ بھی کر لیں. تو آپ کی پسند میرے لیے بہت معتبر ہے، اور میری پسند کے اوپر بھی یقیناً آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جانور کیکشاں پر آئی عید الفطر پر. سعید علی خان اس کے ڈائریکٹر تھے. بدر منیر، خانم، آصف خان، شہناز اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اگلی فلم 27 نمبر، یہ بھی اس عید کی سب سے کامیاب فلم تھی. میں سنگاپور وغیرہ سے زیادہ چلی تھی. یہ ہانگ کانگ کے شعلے. شاید یہ میں نے ہانگ کانگ کے نلکوں کا پانی پیا اسی کا تھا میرے خیال میں، یا کسی اور کا تھا. یہ کوئی پرانی فلم تھا، یہ شاید پرانی کوئی فلم تھی رنگیلا صاحب کی، اشفاق ملک صاحب کی ہے. یہ تھی، میں مکس کر گیا ہوں. ابھی مجھے وہ طاہر مسعود صاحب ٹھیک کر دیں گے. ہانگ کانگ کے شعلے موتی محل سنیما پر آئی. بابرا شریف، جاوید شیخ، رنگیلا، گیتا کماری مستغرشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. جان محمد اس کے ڈائریکٹر تھے. اس میں جاوید شیخ صاحب نے ہمیں انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ہانگ کانگ کے شعلے کے بعد جب اگلی فلم 86 میں آئی تھی بینکاک کے چور، بڑی مشہور فلم تھی، وہ بھی اسی موتی محل سنیما پر آئی تھی. اس پہ بھی بڑا رش رہا تھا. تو بینکاک کے چور میں کے دوران ان کو یہ فلم آفر ہوئی تھی، لیکن ان کی سلما آغا صاحبہ سے شادی ہو چکی تھی. تو سلما آغا نے ان کو بھارت لے کے گئی ہوئی تھی ساتھ، ان کو واپس نہیں آنے دیا تھا. یونٹ منیلا یا بینکاک میں ان کا ویٹ کر رہا تھا، جس کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ اس میں اظہار قاضی صاحب کو لیا جائے. تو اصل میں اظہار قاضی صاحب کی جو فلم تھی، وہ جس سے انہیں بوسٹ ملا، جس سے انہیں زیادہ پہچان ملی روبی کے اس کے مقابلے میں، وہ تھی بینکاک کے چور، جس کے بعد انہیں باقاعدہ فلمیں ملنی شروع ہوئی. تو بینکاک کے چور بہت کامیاب فلم تھی. موتی محل سنیما پہ مجھے درمیانی نظر آئی ہیں، جس طرح شبستان سنیما پہ ہمیشہ فلم چلتی تھی، موتی محل پہ ہمیشہ بڑی سے بڑی فلم بھی درمیانی چلتی تھی اتفاق سے. لیکن یہ بینکاک کے چور واحد فلم ہے جو میں نے اپنی زندگی میں موتی محل سنیما راولپنڈی میں سب سے زیادہ چلتے ہوئے دیکھی ہے. اور اس میں باقاعدہ 2 ہفتے بینکاک کے چور کے بعد میں تذکرہ آئے گا. چلے میں باقی یادیں اس میں اسی وقت شیئر کریں گے. تو یہ تھا ہانگ کانگ کے شعلے کا، اور کس طرح جاوید شیخ صاحب ہانگ کانگ کے شعلے کے بعد بینکاک کے چور نہیں کر سکے تھے. اگلی فلم ہے جناب 28 نمبر شکرا. شہباز اکمل کا چھکا لکھا ہوا، پہلا چھکا. اکمل صاحب کے بیٹے تھے، ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا شہباز اکمل صاحب کا، انہوں نے شکرا کا ذکر بھی کیا تھا. شکرا نشاط سنیما پر آئی. ظہور حسین گیلانی اس کے ڈائریکٹر تھے. عید پر آئی تھی یہ بھی. سنگیتا، شہباز اکمل، عالیہ، رنگیلا وغیرہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور شکرا کا ایک دفعہ میرا بڑا لمس کا پڑا ہوا دوست ہے، وہ بڑی پنجابی فلموں کا مذاق اڑاتا تھا. تو اس نے مجھے 2008-9 میں ایک سین دکھایا شکرا کا کہ کس طرح بندہ اوپر اڑ کے جا کے شکرا بن جاتا ہے، نیچے آ کے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ساری فائٹ کر کے. وہ ہنس کے کہہ کے لگاتا ہوتا تھا. خیر یہ چیزیں جب آپ گورے کرتے ہیں تو ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں.
अच्छा, 29 नंबर फिल्म हैदर खान कैक्शा सनमा पर आई। यूनुस राठौर इसके डायरेक्टर थे। मुस्तफ़ा क़ुरैशी, खानम, इकबाल हसन, नाज़ली सावन, सज्जाद किश्वर, हबीब इसकी कास्ट में शामिल थे। आगे जनाब को दो खबरें हैं। एक खबर है वो आपको नज़र आ रही होगी, शकीला कुरैशी की मंगनी या शकीला कुरैशी की शादी नजमा महबूब के साबिक शौहर से होगी। मंगनी हो गई यानी होगी, शादी होगी। और इसकी तफसील में कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि शकीला कुरैशी, आपको पता है शकीला कुरैशी साहबा ने बाद में उमर शरीफ से भी शादी की थी, और शकीला कुरैशी इससे पहले भी शादीशुदा थी। जब ये खबर आई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था वो शादी उनकी नाकाम हो गई थी, वो बहुत पहले शादी छोटी उम्र में हुई थी। तो कंबर अली शाह साहब टीवी के मशहूर डायरेक्टर थे, और जिस वक्त नजमा महबूब साहबा ज़िंदा थी तो उस वक्त ये खबरें फैली थी इनकी शकीला कुरैशी साहबा के हवाले से, और जिसकी तरदीद की गई थी। लेकिन नजमा महबूब साहबा ने अपने शौहर के साथ बाकायदा झगड़ा किया था इस खबर के मुताबिक कि वो उन्हें शायद पता चल गया था, लेकिन उस वक्त ये बेल तो मोड़ नहीं चढ़ सकी थी। बाद में फिर ये मंगनी की खबर ज़रूर आई थी। आगे मुझे नहीं पता, आगे कभी अगर मुझे कोई खबर नज़र आई तो मैं लाजमी दिखाऊंगा कि ये शादी हुई थी या नहीं हुई थी। अलबत्ता उन्होंने बाद में उमर शरीफ साहब से शादी की थी, फिर उन्होंने उनसे तलाक भी ली थी। मिस्टर 420 में वो आई भी थी। प्यास ड्रामा मेरी छमक छल्लो वाला शकीला कुरैशी का मशहूर ड्रामा था, जो कि बड़ा लोगों में जिसका तज़किरा हुआ था, उनके किरदार को बड़ा पसंद किया गया था। अगली खबर है सलमा आगा की। सिपरा से मंगनी टूट गई। आपको पता है महमूद सिपरा से उनका था अफेयर या दोस्ती थी। लिखा हुआ कि सलमा आगा सिपरा से मंगनी टूट चुकी है, जावेद शेख अच्छा दोस्त है, इससे अफेयर नहीं है। तो बाद में जब शादी हुई थी तो यकीनन इस खबर की तरदीद होगी कि अफेयर नहीं है, तो वो ज़ाहिर है दोस्ती से आगे चीज़ थी, तो वो शादी में फिर तब्दील हुई, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा नहीं चल सकी थी। 30 नंबर फिल्म है जिन्हें नहीं दूंगी। गुलिस्तान और मेलोडी सिनेमा पर आई। मुकाबला चलता था शमीम आरा और संगीता का एज ए डायरेक्टर। संगीता इसकी डायरेक्टर, मोहम्मद अली संगीता, कविता, जावेद शेख, फैसल और बहार इसकी कास्ट में शामिल थे। नाज़रीन, ये 1985 की कुछ यादें हैं। 1985 की कुछ फिल्में थी, कुछ खबरें थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।